بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم مسجد اقصی کی تعمیر کے بارے میں بات کریں گے کہ مسجد اقصی کی تعمیر کس طرح ہوئی اور جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں کیا کردار ادا کیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کے مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ پیارے دوستو، مسجد اقصی اسلام کے 3 مقدس مقامات میں سے ایک ہے جس کی طرف سفر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصی اپنے آپ میں ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتا ہے جس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال اور پیغمبروں کے مبعوث ہونے سے ہے۔ مسجد اقصی ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے جس کی طرف رخ کر کے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تقریباً 1.5 سال تک نماز ادا کی اور یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ دین ابراہیم ہی کی ایک شکل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل توریت و انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ واقع معراج اس بات کی دلیل تھی کہ القدس سے اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء کی امامت کروانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ غرض یہ کہ یروشلم اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک ایک مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے جہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے قدس سرزمین کے متعلق سورہ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح سورہ اسراء میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ پیارے دوستو، ان آیات میں جس بابرکت سرزمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلت بیان کی، لہٰذا حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس سرزمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر نے کہا، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کل کتنا وقفہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، 40 سال کا۔ علماء و مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک مسجد اقصی کا سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ روایتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور پر حضرت آدم کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کریں۔ ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور پھر آپ کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ احادیث اور تاریخی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور ادوار میں بار بار تعمیر کیا گیا، نیز اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کی۔ پیارے دوستو، مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی جس کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند پرند جانور حیوانات اور جنات پر بھی آپ نے حکومت کی۔ جنات آپ کے تابع اور فرما بردار تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا اور وہ حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے تھے، لہٰذا مسجد اقصی کی تعمیری کام میں حضرت سلیمان نے جنات کو لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی اور تقریباً 40 سال میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنایا تھا جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوتی تھی
آپ کئی دن یا ماہ ایسے ہی کھڑے رہتے تھے اور جنات مسجد کی تعمیر میں مصروف رہتے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ ایسا معجزہ ہو جائے کہ جنوں کو آپ کی وفات کا علم ہی نہ ہو اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کر دیں۔ لہٰذا اسی حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصا کے سہارے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک ویسے ہی کھڑا رہا اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ پیارے دوستو، دراصل پیغمبروں کے جسم مبارک کبھی سڑتے نہیں، نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے آج بھی ان کے جسم قبروں میں صحیح و سالم موجود ہیں اور غیبی طور سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد تک اسی مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخر کار مسجد کی تعمیر ختم ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب لاٹھی کو دیمک کھانے لگی تو ان کا جسم مبارک زمین کی طرف جھکنے لگا۔ تب جنات کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو سورہ سبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک ان کی عصا کھاتی رہی، اور جب سلیمان زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب کا علم جانتے تو اس خاری کی عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ جنوں کو غیب کا علم ہے، اس واقعے کے بعد انہیں پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم الغیب صرف اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور اپنے حکم سے نبیوں کو عطا کیا ہے۔ وہ خبریں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے پہنچاتا ہے، لیکن غیب دان صرف اللہ ہے۔ تو پیارے دوستو، اب آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ مسجد اقصی کی تعمیر کیسے ہوئی۔ اور دوستو، آج کل آپ دیکھ اور سن بھی رہے ہوں گے کہ کیسے مسجد اقصی کو یہودی لوگ زبردستی اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی تک وہاں کے کتنے بے قصور مسلمانوں کا قتل کر چکے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ ان یہودیوں کا مقصد سے وہاں مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی بنانے کا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی اور بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔